السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے لائیو سیشن پہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ امید یہی ہے کہ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزی سلمان مخدوم پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، حضرت پوچھنا یہ تھا کہ ضعیف روایت بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ضعیف روایت اگر قابل عمل ہے تب تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ انتہائی درجہ کی ضعیف ہے جو کہ لائق عمل ہی نہیں تو اس کا بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کبھی بیان کرے تو اس کی وضاحت بھی کر دے کہ یہ حدیث انتہائی درجہ کی ضعیف ہے، جیسا کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا رکھو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ اس کے تحت شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس حدیث کو بیان کرنا درست نہیں ہے، اگر بیان کرے تو بتا دے کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، جو ناقابل اعتبار ایک طرح سے جس کو کہا جا سکتا ہے، تو اس کی وضاحت کرنا پھر ضروری ہے۔ عبد الرحمن میر احمد پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو لوگ دکان بنواتے ہیں کرایہ کی نیت سے، اس کا کرایہ بھی لیتے ہیں لیکن اس پر ڈپازٹ سیکورٹی بھی لے کے دیتے ہیں، کیا یہ لینا درست ہے؟ دیکھیں، اگر کرایہ دار اس کے بدلے میں کرایہ کچھ کمی کروا رہا ہے، متعارف جو کرایہ ہے، یا اس طرح کی کوئی اور رعایت لے رہا ہے، تب تو صحیح نہیں ہے۔ یہ قرض سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے جو سود کے درجے میں ہے۔ باقی یہ کہ اگر اس لیے لیا جاتا ہے کہ کرایہ دار ملکیت کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر اس کے لینے میں وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرض کے درجے میں ہے، بعد میں جس کا لوٹالنا ضروری ہے۔ محمد اشرف کبیر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے؟ نہیں، شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اور اس میں وضاحت کی جا چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ مریض کی عادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہ، ان کے لیے وہ بھلائیاں جاری رہتی ہیں جو دوسرے لوگ اور بھلائیاں کرتے ہیں جن کو یہ نہیں کر پاتے ہیں۔ محمد سالم عظیمی موسے پور کلاں امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور 1 مرتبہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھا جائے تو ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ دیکھیں، جو حدیث میں ہے کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ کسی اعتبار سے، جزوی اعتبار سے ہے۔ ظاہر ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا اور 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا، یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم آپ سے کہیں، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں، جیسے ہم کہیں کہ 3 کھجور ایک وقت کے کھانے کے برابر ہے۔ اب آپ 3 کھجور صرف کھا لیں اور کھانا نہ کھائیں تو ظاہر ہے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کھانے کا اپنا مقام ہے، اور کھانے سے پیٹ جو بھرے گا اور جو انرجی فل باڈی کو ملے گی وہ 3 کھجور سے نہیں حاصل ہونے والی، وہ طاقت کے اعتبار سے کسی اور اعتبار سے کہا گیا ہے، تو جزوی اعتبار سے اس کی فضیلت ہے۔ باقی 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر نہیں ہو جائے گا۔ حسین احمد ڈنڈوارہ خرد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر تراویح کی کوئی رکعت چھوٹ جائے تو اسے پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل پڑھنا ضروری ہے۔ جب کوئی رکعت چھوٹی ہے تو اسے آپ ادا کریں گے نا۔ جیسے آپ نے نفل کی نماز شروع کر دی ہے اور توڑ دی ہے کسی وجہ سے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی یہاں پر جب تراویح آپ نے شروع کر دی ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، یا جیسے عام نمازوں میں رکعت چھوٹ جاتی ہے تو پورا کرتے ہیں۔ ضمیر احمد انصاری بہرائچ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جو کسی بلا عذر کے رمضان کے روزے نہ رکھے، نہ ہی ایک وقت کی نماز پڑھے تو کیا اسے قطع تعلق کرنا درست ہے؟ دیکھیں، یہ اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں شریعت قطع تعلق کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے، جیسے دنیاوی معاملات، معمولی سے کوئی دنیاوی مسئلہ، وہاں پہ تو ہم خوب قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے بول چال بند ہے، باپ بیٹے سے بند ہے، خاندان میں کتنا اٹھا پٹک ہے سب جانتے ہیں، اور جہاں پہ قطع تعلق کی اجازت شریعت دیتی ہے وہاں ہم بالکل قطع تعلق نہیں کرتے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کسی کو کلمہ تک نہیں آتا ہے،
تو ایسے لوگوں کو سکھانا اور سمجھانا اور بتلانا ضروری ہے. پھر بھی نہیں مانتے تو سکھانے اور سمجھانے ہی کا ایک حصہ ہے کہ قطع تعلق کیا جائے اور دباؤ بنایا جائے. ایسے موقع پہ قطع تعلق کرنا چاہیے دین کی وجہ سے، دباؤ بنانے کے لیے، اور اسی نیت سے دنیاوی کوئی مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کوئی آڑ لے کر کے اور دین کی آڑ لے کر کے دنیا کا کوئی کام اپنا نکالا جا رہا ہو. محمد نسیم چاند پورہ سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اگر مزی آ جائے اور کپڑے میں لگ جائے تو کیا کپڑا دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے پیشاب کا. جو پیشاب کا حکم اسے لگ گیا ہے تو کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، اور تھوڑا بہت لگا ہے بھول گئے ہیں تو اس میں نماز پڑھ لی تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن بعد میں یاد آنے میں دھلنا ضروری ہے. یہی حل اس کا بھی ہے. عبدالحکیم حلیمی امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک حافظ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا، تو وہ کون سا حافظ مراد ہے؟ جو عامل ہو یا فضیلت ہر حافظ کے لیے ہوگی، خواہ عامل ہو یا عمل کرنے والا نہ ہو. دیکھیں محترم، یہ تو حدیث میں بالکل صاف ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ من کا حفظ القرآن فاستحضرہ وأحل حلالا وحرم حراما، جس نے قرآن کو اچھی طرح یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے وہ نکالے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو حافظ بعمل مراد ہے. اور ایسے ہی دوسری حدیث میں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس اللہ والدیہ تاجا یوم القیامہ، جس نے قرآن پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کیا، اس کے عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائیں گے جس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی. تو حافظ بعمل مراد ہے. باقی حفظ قرآن یا حافظ ہونا یہ خود ایک الگ فضیلت ہے، وہ ایک نگینہ اور ہیرا ہے. جیسے اگر ہیرا گر جائے کسی گندی جگہ میں تو ظاہر ہیرا ہیرا ہی رہے گا، اس پہ ہیرے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. جب بھی وہ صاف ہوگا اس کی چمک دمک ایسے ہی ظاہر ہوگی. ابو ہریرہ اساڑا اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، تراویح کی نماز 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سوال 2 مرتبہ آ چکا ہے، تیسری مرتبہ آ رہا ہے. جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اور 4 رکعت تراویح ہی ہوگی. لیکن جو کہ یہ متوارث عمل کے خلاف ہے، جو سنت طریقہ چلا آ رہا ہے وہ 2 رکعت کا ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. محمد صالح بھاگلپور بہار سے پوچھتے ہیں، ایک عورت نے عہد کیا میں رمضان المبارک میں 1,00,000 بار کلمہ پڑھوں گی اور بیچ ہی میں انتقال ہو گیا، تو کیا اب اس عہد کو ان کے ورثہ کو پورا کرنا ضروری ہے یا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اب تو ان کو مہلت ملتی وہ پورا کر لیتی، نہیں پورا کر سکی، پڑھ رہی تھی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پورا کروا دے گا. ورثہ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. محمد دانش بڑکڑہا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو باہر بازار میں یا رشتہ دار یا کہیں اور پرس ٹانگ کر جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں پرس تو ان کی ضرورت کے لیے ایجاد ہوا ہے، اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس میں وہ بہت سی ضروریات اپنی رکھ لیتی ہیں جو بآسانی ادھر ادھر لے کر کے جاتی ہیں. اب یہ کہ نمائش کے طور پر کوئی اس طرح کر رہے، خاص طور سے بازار وزار میں جانے اور جا کر کے اس طرح ٹہلنا لے کر کے، یہ تو غلط ہے. باقی یہ کہ کہیں جاتے ہوئے اگر وہ پرس کا استعمال کرتی ہیں اور نمائش وغیرہ نہیں کرتی ہیں، نہیں دکھلاوا کرتی ہیں اس طرح سے، تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. حد میں رہتے ہوئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. محمد اسجد دھنباد جھارکھنڈ یو پی سے پوچھتے ہیں، جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جہاں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہو؟ جی بالکل، اعتکاف امام صاحب کے یہاں ایسے ہی مسجد میں ہوگا جس مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو. محمد عدنان پرتاپ گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کے ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ نیز میرے گاؤں میں شب برات، شب قدر اور قرآن خوانی وغیرہ میں قرآن پڑھنے کے بعد کوئی ایک شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 4 قل، جس میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر سورہ بقرہ 1 رکوع پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں، تو ایصال ثواب کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں قرآن شریف کے ایصال ثواب کا طریقہ یہی، بھائی آپ جس کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کو پہنچ جائے گا. یا پڑھ کر کے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد کہہ دیں اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، میرے فلاں عزیز کو پہنچ جائے. باقی جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طریقہ کو رواج دینا اور اس طریقے کو سمجھنا کہ یہ صحیح ہے، غلط طریقہ ہے. باضابطہ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، کچھ مخصوص صورتیں پڑھنا، آپ اپنے طور سے کیجئے، کوئی اس کے لیے مجلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد شوقین ٹانڈا بادلی رامپور یو پی سے پوچھتے ہیں، نماز جنازہ چپل یا جوتا پہن کر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں، جب کہ آپ کو اطمینان ہے کہ ہمارے جوتے اور چپل میں نیچے کوئی نجاست نہیں لگی ہے، تو اس کو پہن کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ اس پہ لگی ہوئی ہے تو آپ اتار کر کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے، اوپر کچھ چیزیں نہیں لگی ہوتی ہیں، عام طور پہ اطمینان رہتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں، تب تو کوئی شک شبہ بھی نہیں رہے گا۔ نجم الدین چوکیا گنینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں کلی کر رہا تھا تو پانی تھوڑا سا حلق تک پہنچ گیا تھا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی رہا؟ دیکھیں محترم، اگر آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترا، صرف حلق تک گیا تھا، تو ظاہر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے اور آپ کو قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اطمینان ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک روزہ کی قضا کر لیجئے۔ عقیل احمد ملی مالیگاؤں مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، کیا مؤذن ایک مسجد میں اذان دے کر دوسری مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا اور ہم نے اس میں وضاحت کی تھی کہ مؤذن ہی نہیں، مؤذن ہو یا مقتدی ہو، اگر اذان ہو چکی ہے تو مسجد سے وہ باہر جانا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب دوسری مسجد میں کوئی خاص جانے کی وجہ ہو، یا باہر گئے ہیں استنجا وضو کے لیے، اندر انتظام نہیں تھا، دوسری مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں امامت کرنی ہے، وہاں آپ کو درس دینا ہے، یا وہاں نماز بعد کسی کے درس میں شریک ہونا ہے، کوئی اچھے عالم آئے ہیں ان کا بیان سننا ہے، کسی جاہل واہل کا نہیں، کسی اچھے عالم کا بیان سننا ہے، اس لیے آپ نکل کے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد اللہ ڈھوا بھادی شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان یا جمعہ بالخصوص جمعۃ الوداع میں نیا کپڑا اور نئی چیز استعمال کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ غلط ہے بالکل۔ جتنی روایات ہیں کہ رمضان میں آپ کھائیں پییں حساب نہیں ہوگا، کپڑا پہنے حساب نہیں ہوگا، یا جمعۃ الوداع میں پہنے، جمعہ کے دن پہنے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ جمعہ وغیرہ میں اچھا کپڑا پہننے، اچھا لباس پہننے کا حکم ہے، لیکن یہ کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت بیان کرتا ہے تو وہ من گھڑت ہے۔ وقار احمد مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سحری کے وقت مائک پر نعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سحری کے وقت اعلان کرنا ہی بس کافی ہے، ایک دو مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے کہ کئی گھنٹے اور 1 بجے 2 بجے ہی سے سب چالو ہو جاتے ہیں اور نعت پڑھی جا رہی ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس میں کتنے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو اپنا ملک ہے اس میں برادران وطن ہمارے جو دوسرے مذہب کے رہ رہے ہیں، جن کو روزہ وضہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، ان کو بھی ڈسٹرب کرنا، یہ اپنے عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ مائک کا اس طرح سے استعمال بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ جگانے کے لیے ایک مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ رمضان میں کسی غلط اور گندی جگہ پر نظر پڑنے کی وجہ سے رمگاہ سے مزی نکل جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کہ روزہ مزی نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، منی کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد اخلد امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا موجودہ حالات میں مسجد کو سینیٹائز کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ علاج کے بہت سے طریقے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا حکم ہے اور سینیٹائز ایک اہم طریقہ بتلایا جاتا ہے ڈاکٹری لحاظ سے، اس لیے اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صاحب عالم وارانسی یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر عبادت کرنے میں ذہن و دماغ میں کوئی بھی گندے خیالات اور وسوسے آتے ہوں تو اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ بہت آسان طریقہ ہے، جس کام میں آپ لگیں اسی کام میں اپنے کو بڑھا دیجیے، اسی میں دماغ لگا دیجیے۔ بس آپ یہ دھیان میں رکھیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، جو پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف دھیان رکھیں، یہ دھیان میں رکھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو خود ہی دوسرے خیالات دور رہیں گے، کیونکہ قاعدہ النفس لا تتوجہ الی شیء فی آن واحد، نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ ایک طرف قاعدے سے متوجہ رہیں گے تو دوسری طرف کا خیال بالکل ہٹا رہے گا۔ جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جو لوگ موبائل چلانے میں مست رہتے ہیں، ان کے پاس سے گزر جائے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، کوئی آ کے پوچھ لیتا تو کہتے نہیں کوئی یہاں سے نہیں گیا، جبکہ کئی لوگ وہاں سے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ حادثہ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ہم نے پوچھا تو کہنے لگے نہیں، اور پتہ چلا کہ یہاں سے کئی لوگ جا چکے ہیں۔ تو وہی ہے کہ ایک طرف وہ متوجہ ہیں تو دوسری طرف سے غافل ہیں، اس کا طریقہ وہی ہے۔ محمد قاسم بڑکڑہا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں،
تراویح میں قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد دعوت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ عام معمولی چیزوں کے حصول پر خوشی کا لوگ اظہار کرتے ہیں اور نہ معلوم کتنا کیا کیا کرتے ہیں، یہ تو ایک اہم چیز ہے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے، اور خوشی بھی منائیں، اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کریں۔ محمد احمد کمیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے جنازے کو غیر محرم قبر میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہ کہ محارم اتاریں، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، نانا ہے، دادا ہیں۔ باقی یہ کہ اگر ضرورت ہے تو غیر محرم بھی اتار سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے صاحبزادی کو اتارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ رات میں کوئی ایسا شخص ہے یہاں پہ جس نے صحبت نہ کی اپنی بیوی سے، تو انہوں نے فرمایا میں ہوں، تو نیچے اترے اور پھر اتارا، تو کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے۔ عبداللہ مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص فکس ڈپازٹ کرے اس نیت سے کہ جو منافع حاصل ہوگا اس سے غریب لوگوں کی مدد کرے گا اور اس میں سے اپنے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا حرام سمجھے، صرف غریب لوگوں کی مدد کرنا مقصد ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، کوئی اگر غلط کام ہے، ایک اصولی ضابطہ یہاں میں بتلا دوں، ایک اصول، ایک ضابطہ، اگر کوئی غلط کام ہے تو محض نیت کے صحیح کر لینے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ہم اس نیت سے پئیں کہ ہماری باڈی بنی رہے گی، ہماری ہیلتھ صحیح رہے گی، ہم خوب عبادت کریں گے، تو تقوی للعبادہ، عبادت پر قوت کی نیت سے شراب پینا کہیں جائز نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلط چیز ہے تو ہمارے مقصد کے صحیح ہونے سے، وہ صرف نیت کے صحیح ہونے سے وہ کام بھی صحیح نہیں ہو جاتا۔ جیسے آپ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں اس نیت سے کہ غریب لوگ، امیر لوگ کے پاس مال بہت ہے، غریب بھوکے مر رہے ہیں، لاؤ ڈاکہ ڈال کر کے یہاں سے مال نکال لیں اور غریبوں کی مدد کریں گے، تو ظاہر ہے وہ صحیح تو نہیں ہو جائے گا نا۔ محمد عبداللہ رمو پور سابق متعلم مدرسہ عربیہ ریاض العلوم سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جانور کی جفتی کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جفتی کی اجرت تو حدیث میں صراحتاً منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم بطور کرامت کچھ دے دیں، ہدیہ کے طور پر، عاریت کے طور پر، آپ نے اس کی اجازت دی۔ ظاہر ہے جس نے رکھا ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اب اگر اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور صرف فائدہ اٹھایا جائے گا تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس لیے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ سوال جواب کا سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔